اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج ستمبر 1972 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 159 سے ہو رہا ہے. 7/159. گزشتہ 3 اتواروں میں قرآن کریم کا درس نہ ہو سکا. 13 اگست کو یوم آزادی کے سلسلے میں YMCA ہال میں میرا خطاب ہوا اور اس کے بعد 20 اور 27 تاریخوں کی اتواروں کے لیے میں نے آپ سے چھٹی مانگی تھی. ان دنوں میں لاہور سے باہر رہا، اس لیے درس نہ ہو سکے. تو آج اب سلسلہ آگے چلتا ہے. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ پیچھے سے داستان چلی آ رہی تھی کشمکش صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حکمت فرعونی کی. اسی سلسلے میں آگے بڑھ کے پھر بنی اسرائیل کی داستان ہمارے سامنے آ گئی کہ انہیں کس طرح سے انہیں اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 3 انسانیت سوز لعنتوں کے شکنجے سے نجات دلائی کہ جن سے بڑھ کر انسانوں کا گلا گھونٹنے کے لیے کوئی اور لعنت مسلط نہیں ہوئی. فرعون کی ملوکیت، حامان کی مذہبی پیشوائیت اور قارون کا نظام سرمایہ داری، ان کے دست استبدال اور استحصال سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سینا کی وادیوں میں لے آئے کہ جہاں وہ خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کے معصوم نہیں تھے اور کسی کے محتاج نہیں تھے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے قرآن نے بار بار جس کی یاد دہانی انہیں کرائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے کفران نعمت کی اور جتنا کچھ اس طرح سے انہیں دیا گیا تھا بجائے اس کے کہ انہیں خدا کی مستقل اخبار کی روشنی میں صرف میں لاتے، انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر ان پر اسی اخبار اور نسبت کا عذاب مسلط ہو گیا. قرآن کریم نے اس داستان کو اس شرح و بس سے اسی مقصد کے لیے بیان کیا ہے. درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ بھی آ گیا تھا اور اس کی آخری آیت یہ تھی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کر دو تمام نوع انسانی کے لیے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا پیغام بر ہوں. اور میں نے اس کی تشریح میں یہ بتایا تھا کہ اور آیات قرآنی کو چھوڑیے، صرف یہ ایک آیت ہی ایسی ہے کہ جو ختم نبوت کے لیے حتمی اور آخری اور یقینی دلیل ہو سکتی ہے. جب یہ کہا ہے پوری الناس کے لیے کی طرف رسول، تو الناس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پوری نوع انسانی تھی. حضور کے زمانے میں وہ ہوں یا اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان ہوں، ان سب کی طرف رسول تھے حضور. اور رسالت آپ کی زندہ پائندہ قائم اور دائم ابدی اس اعتبار سے تھی کہ جو پیغام خدا کی طرف سے آپ لائے تھے یعنی قرآن کریم، اس کے متعلق خود خدا نے یہ کہہ دیا کہ یہ مکمل ہے، غیر متبدل ہے اور محفوظ ہے. تو جب پیغام مکمل غیر متبدل اور محفوظ ہو اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا ہو تو اس کے بعد کسی دوسرے پیغام کی ضرورت نہیں رہتی، اور جب پیغام کی ضرورت نہیں رہتی تو پیغام بر کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ 4 لفظ جو ہیں وہی
اس کے لیے ایک کافی حجت اور دلیل ہے کہ حضور کے بعد، قرآن کریم کے بعد کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہاں سے یہ چیز درمیان میں آئی اور یہ آخری آیت تھی اس مضمون کی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور پھر سلسلہ شروع ہوا وہی داستان بنی اسرائیل کا۔ قرآن کریم کا انداز عجیب ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ انسانی تعصبات اور تنگ نظری سے تو بہت معرہ اور بلند ہے۔ خدا کا کلام ہے، انداز اس کا یہ ہے کہ دوسری قوموں میں بھی اگر ایسے لوگ موجود ہوں یا تھے کہ جو حق اور انصاف سے چلتے تھے، تو قرآن کریم ان کی بھی تعریف کرتا ہے، ان کی بھی تحسین کرتا ہے، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ان صفات کے مالک تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تنگ نظری کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ انسانوں میں پارٹی بازیاں جو ہمارے ہاں ہیں، اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کی خوبیاں اپنی پارٹی کے افراد میں، خواہ وہ ذلیل ترین انسان کیوں نہ ہو، اور جو اپنی پارٹی سے متعلق نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خوبی نہیں گنائی جاتی۔ یہ انسانی تعصبات کی صورت ہے۔ قرآن اس سے بہت اونچا، وہ خدائے رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے وہ انسان اور انسان میں فرق نہیں کرتا، خصلت اور خصلت میں فرق کرتا ہے۔ یہاں اسی قوم موسیٰ میں جس کے خلاف اتنا کچھ کہتا چلا آ رہا تھا کہ قرآن کے فنون میں اس قسم کی بنایت، اس قسم کی رذالت، اس قسم کی خلاف انسانیت خصلتیں پیدا ہو چکی تھی، انہی کے متعلق کہتا ہے کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اسی قوم موسیٰ میں ایسا ایک گروہ بھی تھا کہ جو لوگوں کی رہنمائی الحق کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ میں نے اس سے پیشتر بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن جب الحق کہتا ہے تو یہ ال جو ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہے، دی ٹروتھ جو ہے یہ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے، اور وہ جو ٹروتھ ہے اس قسم کا وہ صرف وحی کے اندر ملتا ہے، خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور اب اس آسمان کے نیچے قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ پہلے انبیاء کرام کو بھی وحی کے ذریعے جو کچھ ملتا رہا وہ اپنی اصلی منزہ شکل کے اندر الحق تھا، اس میں ان پیغمبروں کے نام لیواؤں نے انسانی ذہن اور خیالات کی آمیزش کر دی تو وہ الحق نہ رہا، اور اس کے بعد پھر دوسرا رسول آتا تھا تو وہ اس الحق میں جو آمیزشیں ہو جاتی تھی ان کو الگ کر دیتا تھا، اور پھر الحق کو نتھری اجلی نہایت منزہ غیر آمیزش شدہ حالت میں قوم کو دے جاتا تھا۔ تو الحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ وہی ہو کہ جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہوئی ہو۔ تو کہا یہ کہ ان میں بھی ایک گروہ ایسا تھا کہ جو الحق کے مطابق رہنمائی کرتا تھا، اور آگے دو لفظ ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کا مشکل ترین مسئلہ جو ہے قرآن نے ان دو لفظوں میں اس کا حل بتایا۔ آپ دیکھیے بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، قوم کی زندگی کی داستان بیان ہو رہی ہے، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو یہ کرتا تھا، اور ایک ایسا اصول اس میں دیا ہے کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ نئے انسانی کی زندگی کے اہم ترین مسئلے کا حل ہے اس کے اندر، وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ یقیناً آپ اس کے لیے منتظر ہوں گے یہ سننے کے لیے کہ وہ نو انسانی کا اہم ترین اور اس کے ساتھ ہی مشکل ترین مسئلہ ہے کیا۔ تاریخ کے حالات پہ غور کیجئے، یا آپ اپنی موجودہ دور کی کیفیت پر نظر ڈالیے، اپنی حالت کا ملاحظہ کیجئے، کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ اجتماعی زندگی میں انسان چاہتا کیا ہے، ایک لفظ میں آپ کو وہ بتا دے گا
اور آپ بھی اس میں متفق ہو جائیں گے کہ ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں عدل ہو. ہے نا یہ ایسی چیز کہ جس میں دو آراء نہیں ہو سکتی, کبھی ہوئی نہیں, ہو بھی نہیں سکتی. ہر شخص عدل چاہتا ہے. جہاں انسان گھبرایا پھرتا ہے, پریشان پھرتا ہے, اس میں کہتا یہ ہے کہ صاحب عدل نہیں ہو رہا, انصاف نہیں ہو رہا تھا. خدا کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کیجئے کہ معاشرہ میں کسی طرح سے عدل اور انصاف ہو. عدل, جسٹس ایک ہی چیز ہے جس کا متلاشی ہے, متمنی ہے, منتظر ہے انسان. اس کے نہ ہونے سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تکلیفیں اور مسائل اور مشکلات آتی ہیں. اس کے ہونے سے اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, اور جب اتنا اطمینان و سکون میسر ہوتا ہے تو پھر انسان زندگی کے اور مسائل کو بھی اطمینان سے حل کرنے کی فکر کرتا ہے. عدل اور انصاف نہ ہو تو انسانی زندگی میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے, ہر وقت انسیکیورٹی کا احساس انسان کو کھائے جا رہا ہوتا ہے. جس وقت کسی سے پوچھئے پریشان حال سے تو وہ کہے گا کہ مجھے صاحب انصاف نہیں مل رہا, میں انصاف چاہتا ہوں. یہی ہے نا انسانیت کا اہم ترین مسئلہ, اور مشکل ترین اس لیے کہ انصاف کہتے کس کو, عدل کسے کہتے ہیں. ہزارہ سال کے تجربات کے بعد انسان نے اس چیز کو یوں سمٹا کے رکھ دیا ہے کہ کسی متنازع فی معاملے کا فیصلہ اگر قانون کے مطابق ہو جائے تو اسے عدل کہا جاتا ہے. اگر وہ قانون کے مطابق نہ ہو تو اسے دھاندلی اور ظلم کہا جاتا ہے. یہی چیز ہے نا آپ کے سامنے, یہیں تک پہنچا ہے نا انسان. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب قانون کا احترام بڑا ضروری ہے معاشرے میں. کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہر اختلافی معاملے کا حل قانون کے مطابق ہو. اگر قانون کے مطابق حل ہے تو اسے عدل کہا جاتا ہے, اور اگر قانون کو فلائٹ کیا جاتا ہے تو اسے دھاندلی کہا جاتا ہے نا یہی چیز اس وقت تک. تو آپ کہیں گے یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا, لیکن اس مسئلے پہ ذرا ایک قدم آگے بڑھا کے غور کیجئے کہ ہوتا کیا. انسانوں نے, پھر آ جائیے اسی چیز پہ, صدیوں کے ناکام تجارب کے بعد اپنی اجتماعی زندگی کے لیے جو نظام تجویز کیا ہے یا جس تک یہ پہنچے ہیں وہ جمہوری نظام کہلاتا ہے. اس سے پہلے شخصیتوں کا نظام تھا, اسے ملوکیت کہا جاتا تھا, اسے ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا تھا. اس سے تنگ آ کر انسانوں نے یہ ڈیموکریسی کا یا جمہوریت کا نظام وضع کیا ہے. کہا یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کسی ایک شخص کی مرضی کے مطابق نہیں ہو. شخصی حکومت کے اندر خواہ وہ ملوکیت, بادشاہت کا انسائیت یا ڈکٹیٹرشپ ہو, ایک شخص کا فیصلہ اس کے لفظ قانون بن جاتے ہیں. اور اسی لیے انسانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی کہ قانون یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ طریقہ تجویز کیا جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں, جہاں آپ قانون کے مطابق بھی حکومت دیکھتے ہیں. وہاں اتنی سی بات ہوتی ہے نا کہ جو پارٹی ان پاور آ جاتی ہے, جسے اکثریت حاصل ہو جاتی ہے, اقتدار جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, وہ ایک قانون بناتی ہے. اس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس حکومت, اس قوم, اس ملک کو مثالی کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر بات کے لیے قانون بنتا ہے اور ہر فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایسی مملکت ہے موجود کہ جس میں بغیر کسی قسم کی ایکسپشن اور استثناء کے یہی ہوتا ہے کہ ہر بات کے لیے قانون بنتا ہے اور ہر فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. لیکن انسان مثالی حکومت اسی کو کہتا ہے اس وقت تک کہ جس میں یہ چیز ہوتی.
لیکن اس کے بعد آپ نے یہ شکایت بھی کرتے ہوئے لوگوں کو سنا، خود دیکھا، تجربہ اس کا کیا کہ صاحب ٹھیک ہے، لیکن جمہوری نظام میں تو سب سے یہ بھی تو دشواری ہے کہ پارٹی ان پاور، اقتدار میں جو حکومت آتی ہے، جو پارٹی آتی ہے، وہ قانون ہی ایسا بناتی ہے کہ جو ان کے مفاد کا ہو اور فری کے مخالف جائے۔ روز یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں قانون کا نوٹس دیا گیا، فلاں ترمیم اب انٹروڈیوس ہو رہی ہے، پارٹی ان پاور ہے، اکثریت ہے، پاس ہو جائے گی، اس کے خلاف شور مچ جاتا ہے، دہائی دے دی جاتی ہے، ایوان کے اندر بھی اس کے باہر بھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قانون بنا رہے ہیں وہ۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ فیصلے قانون کے مطابق ہوں، لا قانونیت معاشرے میں نہ ہو۔ یہاں قانون بننے لگا ہے اور آپ اس کے خلاف زور اٹھا رہے ہیں، یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب یہ قانون بنا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ایجوکیشن کریں گے، ہم اس کے خلاف ڈیمانسٹریشن کریں گے، ہم اس کو توڑ کے رکھیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ عدل پر مبنی نہیں ہے۔ بات یہاں آگے رک گئی کہ انسانوں نے بہترین ادارہ جو تجویز کیا، عقل انسانی نے وحی کی رہنمائی کے بغیر اس نے یہ ایک نظام تجویز کیا کہ ان لوگوں کے قوم کے نمائندے، ان کی اکثریت وہ قانون بنائے اور اس قانون کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں، اور اس کے خلاف یہ ایجیٹیشنیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ پارٹی قانونی اپنے فائدے میں بناتی ہے، دوسروں کے خلاف چل جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے میں نے کہا تھا کہ اہم ترین معاملہ اور مشکل ترین مسئلہ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگلے انسانی تو یہاں تک ہی پہنچی، اس سے بہتر کوئی اور تنظیم ابھی تک انسان کے ذہن میں نہیں آئی، یہ جسے آپ جمہوری کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں آگے رک گئی ہے انسان میں، اس کی فکر آگے نہیں جا رہی، اور جہاں تک پہنچی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ یہاں ہی نہیں، آپ کہیں گے کہ ہم ابھی عید طفولیت میں ہیں، بچپن ہے ہمارا، ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اس لیے اس میں خامیاں ہیں، اسکام ہیں، کمزوریاں ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی حکومتیں جو بلندری ہیں، بہت عرصے سے اس پہ کری ہیں، جو مثالی جمہوریت دنیا میں قائم کر رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں یہ جو نکسن کا انتخاب ہونے والا ہے، ایک دنیا کانپ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا چینج ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ وہ اس کی پارٹی کی جگہ کوئی دوسری پارٹی آ جائے گی، جمہوری آئے گی نا، وہ جمہوری طریقے سے ہی کچھ کرے گی نا۔ یہ دنیا پر تباہ کر رہی ہے، وہ کیا قیامت برپا کریں گے؟ کوئی ہٹلر نہیں آ رہا، کوئی مسولینی نہیں آ رہا، کوئی چنگیز اور ہلاکو نہیں آ رہا، تباہی نہیں مچ رہی، جمہوریت آ رہی ہے۔ آج ایک پارٹی ہے، کل دوسری پارٹی ہوگی۔ دنیا میں جہاں جہاں ایسی اقوام ہیں جن کے مفاد اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں یا جن کی کچھ توقعات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح یہی پارٹی ان پاور رہے۔ ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے مفید مطلب ہیں۔ دائرے نے یہ مار رہا ہے کہ اگر یہ پارٹی ان پاور نہ رہی، دوسری پارٹی جو وہاں ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ صاحب وہ پاور میں آئی تھی تو اس نے اس قسم کے قانون بنائے تھے، بنائے انہوں نے بھی قانون ہی تھے، اب پھر ڈر رہے ہیں کہ وہ پھر قانون ایسے بنائے گی، قانون بنائے گی، دھاندلی نہیں بچائے گی، قانون بنائے گی ایسے۔ تو بات یہاں آ کے رک گئی کہ اس مسئلے کا حل یہ بھی نہیں ہے، عدل اسے بھی نہیں کہتے کہ آپ کی قانون ساز جماعت جس قسم کا قانون بنا دے اس کے مطابق فیصلہ عدل پہ مبنی کہلائے گا۔ ٹیکنیکلی آپ اسے کہیں گے عدل، اصطلاحاً اسے ہی عدل کہیں گے۔ فکر انسانی عدل کی اس سے آگے ڈیفینیشن کوئی کر نہیں سکا، لیکن سوال تو فکر انسانی کے اطمینان کا نہیں، سوال تو انسان کے اطمینان کا۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن کے ماتحت یا اس نظام عدل کے ماتحت انسان کو وہ سکون و اطمینان میسر آ گیا جس کی خاطر یہ سارے پاپڑ بیل رہا، نہیں آیا۔
مسئلہ وہیں کا وہی رہا. فرمائیے کہ اس انسان میں جو ان کے قوانین کے ہاتھوں اس طرح جس کا دل بھڑکتا ہے اور اس انسان میں کے ہاتھوں جو ہراکو کے زمانے میں تھا، فرق کیا ہوا؟ وہ بھی دھاندلی سے اس کا دل بھڑکتا تھا، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہونے والی ہے. دھاندلی کے الفاظ میں اس کی نوعیت میں کچھ فرق آ گیا ہے، اس کے نتائج اور اثرات اور عواقب میں تو کوئی فرق نہیں آیا. انسان اسی طرح سے غیر مطمئن ہے. فکر انسانی یہاں تک پہنچ سکی، فکر انسانی اس سے بہتر کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتی، اور جو بھی اور پیدا کرے گی اس کا نتیجہ اسی قسم کا ہوگا. انسانیت کو سکون و اطمینان نہیں مل سکے گا، عدل نہیں ہو سکے گا. وہی نے عدل دیا. اس نے کہا یہ کہ کسی ایک فرد، افراد کی جماعت، گروہ، اکثریت، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے قانون بنا سکے، دھاندلی کی جڑ کاٹ کر رکھ بنا سکتے ہی نہیں. قانون کے اصول خدا رب العالمین دے گا کہ جس کی نگاہ میں ہر انسان یکساں، اس کے بنائے ہوئے قوانین میں نہ کسی فرد کی رعایت ہوگی، نہ افراد کے کسی گروہ کی، جسے آپ پارٹی پاور کہتے ہیں، ان کے مفاد کا تحفظ ہوگا. وہ نہ کسی کے خلاف جائیں گے نہ کسی کے حق میں جائیں گے. وہ قوانین وہ ہوں گے جو پوری نو انسانیت کے حق میں ان کی بہبود اور رفاہ کے لیے بنائے گئے. اور یہ وہی دے سکتا ہے کہ جو رب العالمین ہو، پوری انسانیت کی ربوبیت کا ذمہ دار ہو، اور وہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. وہی وہ قوانین دے سکتا ہے جو ساری انسانیت کو اطمینان اور سکون بخش کر. اور اسے کہتے ہیں عزیزان من وحی. آپ نے غور فرمایا وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ قوانین اصولی طور پر دیے گئے، اور اصل چیز جو قانون کا اصول ہے نا، جیسے یہاں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہمارا اصول جو ہے نظام جمہوری ہے، اصول ہے. اب جمہوریت کی تو عمل میں لانے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. کبھی وہ پارلیمنٹری نظام حکومت ہوتا ہے، کبھی وہ پریزیڈینشل فارم اس کی ہوتی ہے، کبھی انتخاب میں بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. یہ اس کی شکلیں ہیں. اصول وہی ہے ایک جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں. وہی جو قانون دیتی ہے وہ قانون کے اصول دیتی ہے، اور اصل شاید اصول ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول غیر متبدل ہیں. تم اپنے زمانے کے تقاضے، اپنی قوم کی ضروریات کے مطابق اس قسم کی جزیات خود وضع کر لو کہ جن سے یہ اصول بروئے کار آ سکے تمہارے ہاں. ان اصولوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی نہیں بدل سکتا. اب غور فرمائیے، غیر متبدل اصول قوانین موجود ہوں تو اس میں سوال ہی نہیں کہ کون سی پارٹی ان پاور آ جاتی ہے. پارٹی نہیں، میں کہتا ہوں اگر اس میں جسے آپ شخصی حکومت کہتے تھے، اگر وہ بھی انداز ہے کسی صورت میں اور یہ اصول ہے وہاں موجود، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہاں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. فرد ہے یا افراد کی جماعت ہے، گروہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر اس کا اعلان کرتی ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اصول غیر متبدل ہیں، ان میں ہم قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تو وہ ان اصولوں سے بروئے کار لا سکتی. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں تو یہ بات ہوتی نہیں. اس میں تو خود وہی جماعت آج ایک قانون بناتی ہے، کل وہ اس کو بدل دیتی ہے. کانسٹیٹیوشنلی یہ بھی جائز ہوتا ہے. وہی دوسرے دن بدل دیتی ہے، یا دوسری پارٹی ان پاور آتی ہے وہ اس کو بدل دیتی ہے، قانون بناتی ہے. اسے ذہن میں رکھیے، سب قانون بناتے ہیں. عدالتوں کو تاکید کی جاتی ہے قانون کے مطابق. جسے آپ اپیل کہتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، قانون ہی بنتے ہیں. آج ایک قانون ہے کل دوسرا بن جائے. وہ کہتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، ان کے ان اصولوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. سوچئے، قوانین مبہم نہیں،
نہایت واضح بین قول سدید کی طرف، چھپے ہوئے نہیں، پوشیدہ نہیں، سیکرٹ ٹیکسٹ نہیں کہیں ہو رہا، قرآن کی دفتین کے اندر موجود۔ اس کے بعد ان کے متعلق یہ دعویٰ کہ غیر متبدل ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی نظام آپ کا اس دعوے کے ساتھ یہ اٹھے کہ وحی کے یہ عطا کردہ قوانین، یہ اصول عدل جو قرآن میں ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم انہیں قطعاً نہیں بدل سکتے، ان کے مطابق آپ کے لیے ضوابط بنیں گے، دیکھیے کہ اتنے سے ہی کتنا سکون، اطمینان اور طمانینت حاصل ہو جاتی ہے انسانوں کو۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ ہے قانون، اسے اس کی ضمانت ہے، یقین ہے، اطمینان ہے کہ بدلا نہیں جا سکتا یہ۔ اس کے بعد آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ساری عمر خوف نہیں، آپ کو خوف نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو خوف نہیں، یہ تو غیر متبدل ہے، یہ بدلے ہی نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ جس چیز کی تلاش میں انسانیت مارے مارے پھر رہی ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے اس کو۔ یہی چاہتا تھا نا انسان کہ عدل ہو، عدل کی یہی ڈیفینیشن تھی نا کہ قانون کے مطابق ہو۔ اب قانون کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو، کوئی انسان، فرد، افراد کا گروہ جذبات سے الگ ہو نہیں سکتا، کتنی کوشش کرے کسی نہ کسی طور پہ تو جو بات بھی اس کے دل میں سے گزرے گی وہ دل کی رنگینیاں کسی نہ کسی شکل میں اپنے ساتھ لے کے آگے آئیں گی۔ یہ قانون وہ ذات دے سکتی ہے جو جذبات سے بلند اور مرہ ہو، اور وہ خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ جو ہے اصولوں کا، اسے الحق کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ان دو لفظوں کی طرف۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دو لفظ ہیں صرف، انسانی زندگی کا اہم ترین یا مشکل ترین مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے۔ فَمِنْ كَانَ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، الحق کے مطابق وہ رہنمائی کرتے تھے، پہلی یہ چیز گائیڈنس اس کی دیتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو یہ الحق ہے، اس کے مطابق چلنا ہے تم نے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اختلافی مسئلہ آتا تھا وہ بہی یعدلون، صرف یعدلون نہیں کہا کہ پھر وہ عدل کرتے تھے، کہا یہ ہے کہ وہ الحق کے مطابق عدل کرتے تھے۔ بات ختم ہو گئی۔ بہی یعدلون، انسانیت کے لیے اطمینان بخش سکون آور، وہی نظام ہو سکتا ہے، وہی نظام عدل ہو سکتا ہے کہ جو بہی یعدلون، الحق کے مطابق عدل کرے۔ ہم آپ جہاں لکھتے تو یہی کہتے کہ پھر وہ عدل کیا کرتے، اور کافی ہوتا۔ اگر کسی حکومت کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب وہ عدل کرتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے، قرآن ہے یہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ عدل کیا کرتے۔ الحق و بہی یعدلون، یہ ہے بہی عزیزان مان، یہ نقطہ اور کلید ہے انسانی مسئلے کے حل کی۔ بہی یعدلون، اس کے مطابق عدل کرتے۔ عدل کی ڈیفینیشن بھی ہمارے سامنے آ گئی، انسانیت کے مسئلے کا حل بھی ہمارے سامنے ایک بہی میں آ گیا عزیزان مان، یہ ہے قرآن۔ وَبِّهِ يَعْدِلُونَ، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِّهِ يَعْدِلُونَ، یہی الدین ہے۔ کتنی سمٹی ہوئی بات ہے عزیزان، تفصیل مانی ہے، وضع الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف دل میں درد ہے، بڑی قریب سی بات ہوتی ہے قرآن کی، لیکن اس دل کے اندر تو پہاڑ پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہی یعدلون، سارا دین اسی کی تفسیر، اسی کو کفر اور ایمان کہتے ہیں عزیزان ایمان، یہ بہی کو۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ ہے نا بہی، جو بھی ما انزل اللہ الحق کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، جو بھی یہ نہیں کرتے، اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ اس کو الٹا دیجئے، جو اس کے مطابق کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ اسی کی تفسیر ہے نا بہی یعدلون کی۔
وہی کے معنی الحق، الحق کے معنی ما انزل اللہ، جو خدا نے نازل کیا ہے. یعدلون ہے یہاں، وہاں اس کو اور زیادہ جامع لفظ ہے. من لم یحکم، پوری کی پوری حکومت قائم کرنا ہے، وہی بات عدل کی. مقصد ہی حکومت کا عدل ہوتا ہے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، حضور سے سب سے پہلے یہ، اس لیے کہ دین کا متشکل کرنا تو حضور کے ذمہ تھا نا. یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، بار بار یہ آیا کرتی ہے 5/44 اس کا ریفرنس ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دوسری یہیں کہیں اس کو ظالمون بھی کہا ہے، فاسقون بھی کہا ہے. ایسا نہ کرنے والوں کو ظالم ہیں جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یعنی اسے چھوڑ کر جتنا جی چاہے قوانین بنائے، عین ان قوانین کے مطابق انصاف کرے. قرآن کہتا ظالم ہے، قرآن کہتا فاسق ہیں، قرآن کہتا کافر ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہی 2 آیتیں آگے 5/48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. کیا بات ہے اس کتاب کی، کیا بتایا، تیری طرف اس قرآن کو نازل کیا. جتنے اصول قوانین کے اس سے پہلے نازل ہوئے تھے، یہ ان سب کو عملاً کر کے دکھانے والی کتاب ہے. مصدق کے معنی یہ ہوتے، مہیمن علیہ، ان سب کی جامع ہے، وہ تمام اس کے اندر آ چکے ہیں. یہ نازل کیا ہے. حضور سے کہا گیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان میں تو اس کتاب کے مطابق، یہ جو نازل کی گئی ہوئی وہی تیرے مطابق، اس کے مطابق ان میں تو حکومت قائم کر، فیصلے کر ان کے امور. یہی دین ہے. یہ حضور سے کہا، قوم سے یہ کہا کہ جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ ہے مومن اور کافر کی تمیز و تفریق. یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن، جو آپ کو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ سارے علماء کرام سے یہ سوال ہوا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیجیے، آج تک نہیں ہو سکی. یہ نہیں، انہیں آتی نہیں. کون سا یہ گفت ودیا ہے کہ جو سینہ بسینہ چلا آتا ہے اور ان کے علم میں نہیں ہے؟ قرآن کی تو آیت ہے، ریفرنسز میں دے رہا ہوں ان سب کے سامنے. کیا اتنی بات ان کو نہیں آتی تھی یہ کہنے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون؟ کیا مشکل تھا یہ کہنا؟ مشکل آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان ایمان. ایسا کہنے کے بعد پوچھیے ان سے کہ کون مومن باقی رہتا تھا. اور اپنے ہی متعلق یہ بات پھر نہیں کہنی پڑتی، اعلان کرنا پڑتا ہے حکومت کے متعلق، نظام کے متعلق. تو زبان سے دعویٰ کر کے آج تک کرے آ رہے ہو کہ اسلام کے لیے پاکستان دیا گیا، اسلام کے لیے یہ کیا گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق اگر حکومت قائم نہیں ہوتی اولئک هم الکافرون، یہ کہنا پڑتا تھا. سب سے پہلے چیز تو یہ کہ خود کافر بننا پڑتا ہے. لیکن عزیزان ایمان، کفر اور ایمان ایسی چیزیں تو ہیں نہیں کہ آپ اگر کفر پہ ہیں اور نہ اقرار کریں تو آپ مومن ہو جائیں. یہ تو کرنے کی چیز ہے، یہ کہنے کی بات نہیں، کرنے کی بات ہے. من لم یحکم میں ایک کام کرنے کو بتایا گیا ہے کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق حکومت نہیں قائم کرتا، فیصلے نہیں کرتا، کرنا ہے. کہنا نہیں ہے صرف کہنا، تو اس کرنے کا ایک آئینی اعلان ہوتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ہے قرآن کریم میں جو کہا وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور وہ یہی نہیں کہا، اس سے پہلے بھی وہ جتنے انبیاء کرام آئے ان سب سے یہی کہتا گیا. سورہ صاد میں ہے 38 حضرت داؤد کے متعلق
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں صاحب اقتدار بنایا ہے، کاہے کے لیے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں الحق کے مطابق فیصلے کر، اس مقصد کے لیے یہ خلیفہ بنایا، یوں حکومت کام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ تو ایک تاریخی شہادت ہے، تاریخی حقیقت ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف میں نکل جاؤں گا، ورنہ آپ کو بتاؤں پھر کہ جب اسلام کو، دین کو مسخ کیا گیا تو ان آیات کو کیا معنی پہنائے گئے۔ وہ جو آیات ہیں استخلاف فی الارض کی، جسے قرآن نے بہت بڑا انعام قرار دیا، ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ قرار دیا ہے استخلاف فی الارض قرآن نے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ایمان اور اعمال صالح کا لازمی فتنی حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں استخلاف فی الارض حاصل ہوگا۔ اس کے معنی حکومت کے ہیں، اقتدار کے ہیں۔ یہاں خلیفتاً فی الارض کہا ہے یا داؤد کو، کاہے کے لیے کہا ہے؟ تاکہ لوگوں میں حق کے مطابق تو فیصلے کیا کرے، حکومت کرے تو اس کے مطابق۔ تو جب یہ دوسری پٹری پہ ڈالا گیا، اسلام مسخ کیا گیا، ان آیات کے معنی یہ ہیں۔ اب خلیفۃ اللہ جو ہے، خدا کی خلافت اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی، استخلاف فی الارض مامورین من اللہ ہوتے ہیں، مجدد ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں یہ ہو رہی ہے روز، اس کی یہ تعبیر اور تشریح، وہ آتے ہیں تعلیم یہ دیتے ہیں کہ انگریزوں کی اطاعت عین دین ہے، اور دعویٰ ہوتا ہے خلیفۃ اللہ ہونے کا۔ صاحب یہ کس قسم کی خلافت ہے کہ جی یہ اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی، مامورین من اللہ کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ انگریزوں کی اطاعت کیا کرو۔ استخلاف فی الارض یہ معنی اس کے ہو گئے نا آیات۔ تو ضمنی بات تھی، میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں یہ چیز کہی، جہاں کسی کو مملکت دی، ملک عظیم دیا، آل ابراہیم کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ ان کو نبوت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا، اور ان سے کہا یہ کہ وہ دہی یاد الحق کے مطابق دنیا میں نظام عدل قائم کرو۔ یہ ہے عزیزان من دین، اسے کہتے ہیں الاسلام۔ یہ قائم کرنا الدین ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا الاسلام ہے، یعنی اس کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اس نظام کے سامنے، یہ ہے الاسلام۔ اور الدین ہے اس الحق کے مطابق نظام عدل قائم کرنا، اور جو ایسا نہیں کرتا اولئک هم الخاسرون، یہ ہے کفر، یہ ہے اسلام، ایمان۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان نے، جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ رک کے آگے چلنا چاہیے، یوں ہی نہیں آگے چلے جانا چاہیے۔ بڑی آسان سی بات تھی، یادون بالحق وبہ یعدلون، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا عظیم، بلکہ نوع انسانی کا بنیادی مسئلہ جو ہے اس کا حل کر کے دے دیا، بتا دیا قرآن نے دو لفظوں کے اندر، وبہ یعدلون۔ کہا یہ کہ قوم موسیٰ میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے اعتراف کرتا ہے مخالف قوموں کے بھی ان افراد کا کہ جن میں کوئی چیز خصوصیت کی ہوتی ہے، جوہر انسانیت سے جو مرکب ہوتے ہیں، جو دین کے مطابق کچھ عمل کرتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کی تحسین کرتا ہے کہ اس میں یہ لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن پوری باقی قوم جو تھی اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہوئی تھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، بنی اسرائیل 10 گروہوں میں یا 10 قبیلوں میں بٹی ہوئی۔ معصومی کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ امت کو پارٹیوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، وہ پھر ایک امت واحدہ نہیں رہتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ فرعون نے یہی کیا ہوا تھا،
یہی تمیز و تخصیص لے کے یہ قوم یہاں آئی. اس کا مٹانا اب دین تھا. یہ ایک دن میں نہیں مل سکتا. یہ صدیوں کے تحت شعور کے اندر جو گرا گیر ہوتے ہیں عقائد یا تصورات یا نظریات یا مسالے کے حیات، یہ اوور نائٹ نہیں بدلے جا سکتے. قرآن بڑا پریکٹیکل ضابطۂ حیات ہے، بڑا عملی ضابطۂ حیات. یہ تو زندگی کے نظریات جو میں نے کہا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہوں وہاں سے نکالنا ہے. قرآن کی تو کیفیت یہ تھی کہ شراب جیسی چیز جس کو اس نے یقیناً آ کے منع کرنا تھا، اس نے اس کو منع کر کے آخری حد تک پہنچانے کے لیے کہ جہاں کہا ہے کہ ختم کرو اب اس کو، 15 سال لے لیے. 15 سے بھی کچھ زیادہ ہی. آخری حکم مدینے میں 5 ہجری میں یہ آیا تھا. آہستہ آہستہ قرآن کے اندر یہ حکم آتے رہے. وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جن کا اس طرح سے عادی ہوا وہ تو فزیکل چیز تھی. حالانکہ افراد ایسے مل جاتے ہیں کہ جو صاحب عزم ایسے ہوں کہ جو کہیں کہ ہم توڑتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ان چیزوں کی جو عادت ہو جاتی ہے تو اس عادت میں تو پھر چھوڑنے کی کیفیت یہی ہوتی ہے. وہ جو سگریٹ چھوڑنے والے نے کہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ اب سگریٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. اس نے کہا بالکل مشکل نہیں ہے. اس نے کہا صاحب بڑی مشکل ہے، ہم سے تو چھوٹتا نہیں. اس نے کہا میں نے 20 دفعہ چھوڑا. 20 دفعہ. قوموں میں یہ جو چیزیں آتی ہیں ان کو وہ عملی انسان وہی ہے کہ جو یہ دیکھے کہ فلاں چیز کس طرح بتدریج آخر تک پہنچے گی. اور قرآن کریم سے جو استنباط نتائج میں بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فلاں حکم کس منزل اور کس مرحلے سے متعلق ہے. وہ اگر چاہتے ہیں نا کہ اس حکم کو ہم چاہتے ہیں نافذ کرے قرآن کریم میں دیکھیے وہ لکھا، تو دوسری طرف جو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو وہ کسی پچھلی منزل کے کسی حکم کو لے آتے ہیں. نہیں سر قرآن میں دیکھیے، قرآن میں صدقے کا ذکر، خیرات کا ذکر، گداگروں کا ذکر، فقیروں کا ذکر، محتاجوں کا ذکر، ان کو روٹی کھلانے کی تاکید. تو اس کے بعد دلیل یہ دی جاتی ہے کہ صاحب اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی محتاج نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، تو یہ قرآن کے ان احکام پہ عمل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ کوشش کہ معاشرے میں کوئی چور نہ رہے یہ بڑی خلاف قانون ہے. اگر یہ ہوا تو قرآن نے تو چور کی سزا رکھی ہوئی ہے، پھر وہ سزا کسے دی جائے گی؟ آپ دیکھتے ہیں اسی قرآن سے کس طرح گمراہی ہوتی. جدلوں میں ہی کثیر ہم جاتے تھے. قرآن سے استنباط نتائج کے متعلق ایک بنیادی اصول یاد رکھیے کہ پہلے یہ دیکھیے کہ وہ کس تدریج سے احکام دیتا ہے. جب آپ قرآن کے مطابق چاہیں کہ معاشرہ قائم ہو تو دیکھیے کہ ہم کس منزل میں ہیں، اس منزل سے قرآن کریم کے احکام کو شروع کیجیے. اور جب پھر عادی بناتے چلے جائیے آہستہ 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 تو پھر اس کو انتہا تک لے جائیے. یہ ہے قرآن کا اصول. کیا میں یہ رہا تھا کہ یہ قوم اس انداز میں آئی تھی، ابھی آئی تھی تو قرآن نے یہ بتایا کہ وہاں 12 قبیلوں میں بڑھ چکی ہوئی تھی یہ قوم. ایک دن میں نہیں مٹایا جا سکتا. 12 قبیلوں میں یہ بیٹھی. صحرا میں تھی، پانی کی کمی تھی. اوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک. علیہ السلام کا یہ زمانہ ہے جس میں یہ قوم کو لے کے وہاں آئے تھے. کتنا بڑا احسان تھا جو انہوں نے اس قوم پہ کیا. لیکن ناکامی اور غلامی کی خوگر قوم، یہ جو غلامی کے اثرات دل کی گہرائیوں میں جا گزی تھے اوور نائٹ نہیں نکل سکتے. قدم قدم پہ وہ قوم پلہ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. آئے موسیٰ معاذ اللہ تیرا ستیہ ناس، تو کہاں ہمیں لے آیا روز کھانے کے لیے کہ صاحب یہ جنگل کی پرنجبین کھاؤ، یہ بٹیر کھاؤ، یہ چیزیں اگی ہوئی ہیں کھاؤ. ہم وہاں مصر میں تھے، فرعونوں کی ہانڈیاں پکایا کرتے تھے، بڑا 90 بار سالن ہوتا تھا. تیرا ستیہ ناس کہاں لے آیا؟ یہ کہاں کرتے تھے؟ تورات میں ہے. کہاں لے آیا؟ ہانڈیوں کا چٹخورا جو تھا وہ یاد آتا.
आजादी की नेमत को अप्रिशिएट ही नहीं करता। कौन नहीं कर सका? जिनमें है ना बनी इसराइल नहीं कर सके। हम उनसे बदतर बनी इसराइल से अजीजा ने मान। हमने जितनी कुफरान नेमत की है उन्होंने क्या कुफरान नेमत की हो। बनी इसराइल ने जब तक आजादी कायम रखी है उन्होंने किसी गैर के साथ मिलकर गद्दारी नहीं, उन्होंने मुल्क का कोई टुकड़ा भेजा नहीं। हमने तो ये भी कर दिया। आज ये कहा जाता है कि साहब क्या बुराई थी हिंदुओं के साथ रहने में, इन्हें भी वो याद आती है। वहां भी क्या बुराई थी हिंदुओं के साथ रहने में। गरीबा बहनी का ये आलम है। कहते हैं कि उस तुम्हारे कायदे आजम ने हमाकत की जो इंडिया से काट के हमको अलग कर दिया, ये नसीब से मोल ले। तौरात उठा के देखी, कदम कदम पे बनी इसराइल मूसा और उसके भाई को ये कहा करती थी सलाम, हम मिस्रियों की मुलाजमतों में बहुत अच्छे थे, हमें यूं खाने को मिलता था, यूं पहनने को मिलता था। कुरान में ये उनका ये कहा कि तेरे आने से पहले भी हम मुसीबत में रहे, तेरे आने के बाद भी ये मुसीबत ही हमारे दिल में रही। नतीजा ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनत, फिर वो दुनिया में जहां गए जिल्लत और मस्कनत की मार उनके पीछे, हर मुकाम पे जलील हो गए, सारी दुनिया की नजरों में जलील हो गए, उस गद्दार की नजरों में जलील हो गए कि जिसे बार बार हम कहते हैं कि बात करो और वो झटकार रहा है। अजीजा ने मान, जिल्लत की इससे ज्यादा इंतहा क्या हो। अजीजा ने मान कुछ नहीं बिगड़ा। कुरान ने कहा था इज्जत चाहते हो, कहा आओ खुदा के यहाँ इज्जत मिलेगी तुम्हें। आज भी ये कुरान हमारे पास मौजूद है। अजीजा ने मान कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। यहाँ से इज्जत मिलेगी, यहाँ से हुकूमत मिलेगी, यहाँ से ताकत मिलेगी, वह दही यादलून से ताकत मिलेगी। अजीजा ने मान आओ आज भी इसके मुताबिक निजाम अपना काम कर लो। ये तो बात ही कुछ नहीं है। दूसरों का गदागर ये इस किस्म का बंगाली मजीद बड़ी बड़ी ताकतें आपके सामने झुकी। ये ताली नहीं है, ये अफसाना नहीं है। ईरान से बड़ी ताकत तो आज दुनिया में कोई नहीं है, रोमन एम्पायर से बड़ी ताकत तो आज दुनिया में कोई नहीं है। दोनों ताकतें इन अरबों के सामने झुक गई थी। कितने अरसे के अंदर? 10 साल के अंदर। हमसे नहीं पूछो, यूरोप के तारीखदानों से पूछो, जिबन से पूछो, हिप्पी से पूछो, कुछ नहीं बिगड़ा अजीजा ने। ये मौजूद है, कुछ नहीं थे। लेकिन मौजूद के माने ये नहीं है कि इन तवीज़ों में मढ़ा के गले पा सके। वह बेही यादलून, ये है जो कुरान ने कहा। बात में ये कह रहा था कि 12 असबाब थे, उनमें बटे हुए थे। कहा कि मूसा पानी नहीं मिलता, कोई बात नहीं, सहराओं में फिर रहे थे। ये जो आगे अल्फाज आते हैं जिसके माने हमारे यहाँ की अजूबा परस्ती की ज़हनियत ये करती चली आ जाती है कि हाँ साहब खुदा ताला ने उनका इशारा किया और वहां जाके उन्होंने कहा कि अपना हसा जो है इसको जाके मारो, और उन्होंने यूं 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 मारा और उसके बाद उसमें से चश्मे उबलने शुरू हो गए। 12 चश्मे जो थे वहां से उबले। ये चीजें पहले आ चुकी हैं सूरह बकरा में, मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ। वहां हसा के माने उम्मत और गिरोह के हैं, ज़राबा के लफ्ज़ के माने ही होते हैं, कहीं किसी जाना या ज़राबा के माने। ये सहराओं में थे, वही की रहनुमाई ने यह कहा कि यहाँ नहीं, वो जो जरा सा पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके की तरफ अपनी कौम को ले जा, एक क्या 12-12 चश्मे वहां तुम्हें मिल जाएंगे। पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाए। अब भी वो इलाके मौजूद हैं फलस्तीन के अंदर जहाँ ये चश्मे हैं। अयून मूसा आज भी उनको कहते हैं। ये चीज ये नहीं है कि वो लाठी जो है वो हसा जिसको कहते हैं लाठी, कि उसको यूं मारो चश्मा निकल आएगा। रहनुमाई वही की तरफ से ये हुई थी। इस इलाके का नया इलाका था, वहां अभी तो ये चीज ये काम आई नहीं थी। कहा यह था कि ये सहराई इलाके की जगह बजाय वो जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके की तरफ जाओ, वहां चश्मे ये मिल जाएंगे। तो ये चश्मे जो हैं ये तो यूं टूटते हैं। एक चश्मा और भी है जो टूटा करता है, और वो चश्मा वो है जिसके मुतल्लिक इकबाल ने कहा है कि 1000 चश्मा तेरे संगे राह से टूटे, खुदी में डूब के ज़र्बे कलीम पैदा कर। फिर तो संगे राह से 1000 चश्मा टूटता है। अजीजा ने वहां ले गए, पानी चाहिए, पानी लीजिए। हम बजसत में हसनत आशरत ऐना, हर कबीला चाहता था कि जी
ہم تو اپنی ٹوٹی سے پانی پیئیں گے، جیسے یہ ہر ایک اپنی مسجد میں نماز پڑھنے دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ابھی یہ خوہ غلامی تمہارے اندر ہے، آہستہ آہستہ تم وہاں آؤ گے جہاں ایک چشمہ پوری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ مختلف گھوڑے جو ہیں وہ تو ایک پیالہ پر پانی پی سکتے ہیں، انسانوں کی مختلف پارٹیاں ایک پیالہ پر پانی نہیں پی سکتی۔ ڈالے نہ کلو ناصل مشربہ، بتا دیا گیا کہ بھائی لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں بابا، سیدھی سی بات ہے، اپنے اپنے چشمے کی نشاندہی کر لو اور وہاں سے یہ کچھ کیا کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جھگڑے اور تنازع اور فساد کو مٹا رہے ہیں ان حالات کے تابع جن میں ابھی یہ قوم ہے۔ آخری منزل نہیں ہے، یہ یاد رکھو، آخری منزل میں پھر بنی اسرائیل کے اندر آپ کو کوئی گروہ نہیں ملے گا، پھر وہ قوم ہی رہ گئی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کیا کیا کبھی زندگی کے لیے بھی جو چیزیں چاہیے، نعمتیں چاہیے، کس طرح قرآن گناتا ہے ان کو۔ سر کے پانی سے بھرے ہوئے بادل چھائے ہوئے، وہاں دشت نوردی میں، صحرا پیمائی میں، جنگلی نباتی کھانے کے لیے چیزیں، عام طور پہ من سلوا جو ہے یہ ٹھیک ہے، تو لوگ اب بھی اس کو بولتے ہیں، یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور یہ ترنجبین جسے آپ کہتے ہیں جھاڑیوں پہ لگی ہوئی، یہ بڑی میٹھی سی مسی کی قسم کی بڑی لذیذ سی یہ گوند ہوتی ہے، میں نے کھائی ہے۔ یہ مصر کے سفیر ہوتے تھے یہاں، ان سے میں نے یہ کہا تھا تو وہ وہاں سے لے کے آئے تھے یا منگائی تھی انہوں نے، باہر آ لی، اب بھی وہاں ہوتی، لیکن قرآن تو ماننا سلوا الفاظ ایسے یوز کرتا ہے، وہ شہد کہ جو بلا محنت و مشقت کے ملے، من ہے۔ سلوا کے معنی ہوتا ہے جو سکون اور اطمینان دے۔ انسانوں کی محتاجی سے جو روٹی ملتی ہے، پلاؤ زردہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سلوا نہیں ہوتا، وہ من نہیں ہوتا، اس میں انسانوں کا احسان ہوتا ہے، اور اس محتاجی کی وجہ سے عدم سکون ہوتا ہے۔ یہ جو بلا منت غیر رزق ملتا ہے، جنگل کی جھاڑیوں سے کیوں نہ ملے، اڑنے والے پرندے وہ کیوں نہ آئیں، قرآن کہتا ہے کہ اس میں کسی کا احسان نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے بطور احسان ملتا، جسے ماننا آپ کہے کہ ذوالمنن اسی لیے اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ سلوا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ احسان جتانا تو ایک طرف کوئی مینا بھی نہیں مار دو بات کہ تو بھوکا جاتے اسی دن روٹی دیتی تھی، آئی ٹگے ٹگے گلا کرنا توتا چشمے کہنا میں ووٹ انہوں دیا گا جا تو لگیا نا، یہ چیز اس رزق میں نہیں ہوتی، پرواز میں کوتاہی تو اسی رزق سے آتی ہے جس میں انسانوں کا احسان دوسرے انسانوں کے اوپر من مسلوہ ملتا تھا۔ اور اگلی آیت میں بات ہی واضح، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ دیا گیا ہے اسے نہایت خوشگوار طریقے سے کھاؤ پیو، طیب طریقے، پاکیزہ طریقے کھاؤ پیو سب کچھ۔ اور اس کے بعد درمیان کی کڑیاں، جیسے میں نے کہا قرآن کا انداز ہے، ہماری امیجنیشن کو چھوڑتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا اس قوم نے، کہا یوں سمجھ لیجئے کہ جو کیا اس کا انجام تمہارے سامنے ہے نا، کہ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ، لیکن جو ہوا تھا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی، ہم تو ظلم کیا ہی نہیں کرتے، قومیں اپنے آپ پہ خود ظلم کیا کرتی ہیں۔ یہ جو قرآن کہتا خود ظلم کیا کرتے ہیں، یہ بھی بڑی گہری بات ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے جسے اب بہرحال جہالت کہتے ہیں کہ خدا ہی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ کو یہ منظور ہوتا ہے، تو اس میں تو انسان اپنی ذمہ داری کو اپنے سے ٹال دیتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس سے ذرا اور آگے بڑھتا ہے تو یہ تو ہر ایک شخص کہتا ہے نا کہ صاحب ہمارے ساتھ دیکھیے بھارت نے کیا کیا، ہمارے ساتھ دیکھیے رشیا کیا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ باہر کے اسباب جو ہیں یہ ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بات یہ ہے کہ قوم پہلے خود اپنے خلاف ظلم کرتی ہے، اور جب کمزور ہوتی ہے تو پھر دوسرے جھپٹنے کو آتے ہیں۔ یعنی جس مقام پہ نظر بظاہر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں،
انڈیا نے یہ کیا، روس نے یہ سیاست کی، انہوں نے اس قسم کی سازش کی، اس کے بعد تو اطمینان میں ہو جاتا ہے نا. یعنی اس میں بھی اپنی ذمہ داری سے گریز ہے. قرآن قدم قدم پر یہ بات کرتا وہ آیا جلیلہ قرآن، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم کی حالت کے اندر خدا تغیر نہیں کرتا تا وقت کہ وہ قوم خود اپنی نفسیات میں تغیر نہیں پہلے کرتی. خدا نہیں کرتا، خدا نہیں کرتا تو کوئی دوسری قوم کیا کر سکتی؟ وہ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں. خودکشی کرنے والا اپنا ایک ارادہ کرتا ہے، خودکشی کا فیصلہ کرتا ہے، سنکھیا تو اس کے لیے ایک سبب ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ صاحب سنکھیا سے اس کی موت واقع ہوگی، نہیں، اس نے اپنے فیصلے سے اپنے اوپر موت وارد کر دی. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہا ان سے یہ گیا کہ یہ فلسطین کی سرزمین، یہ صحراؤں میں تھے، وہ آباد علاقہ تھا. کہا یہ تھا کہ چلو اب جاؤ اس کے اوپر حملہ کرو اور جا کے اس زمین کا قبضہ لے لو. دوسرے مقامات پہ قرآن نے یہ بتایا، کہا یہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ ہم نے وہ سرزمین ان کے نام لکھ دی تھی. اب بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے انتقال اراضی جسے کہتے ہیں، وہ پٹواری کے رجسٹر میں ایک خانے سے دوسرے خانے میں نام آ جاتا ہے، وہ انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو قانونی حق تو حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ روتے ہوئے آ جاتا ہے کہ جی وہ انتقال اراضی بھی ہو گیا، گردوری بھی ہو گیا، جی وہ زمیندار قبضہ نہیں دینا. اصل چیز تو وہ قبضہ لینا ہوتا ہے. قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے لکھ دی تمہارے نام پہ زمین، انتقال ہو گیا رجسٹروں میں، اب بھائی صاحب قبضہ تو آپ لینا ہوگا. اس کے لیے تو ہم نہیں آیا کرتے. یہ کہا گیا تھا ان سے کہ جاؤ قبضہ. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ تھا کہ موسیٰ وہ جو پہلے قانون ہے نا ان کو پہلے نکال دو اور اس کے بعد تم دیکھو ہم کس طرح جاتے ہیں. ابھی تو نکر رہے ہیں بھائی نہیں کچھ نہیں گال لگی. انہوں نے کیا جاتے کیوں؟ کہا قوم جب بارین مستہ تو بڑے بڑے زبردست لوگ نظر آنے نے انہوں نے ڈانگا بڑھ گئی ہیں آدمی سے. ہم الوف ان قرآن کہتا ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ڈانگا پڑ رہے ہیں. تو کہتا ہے تم اٹھ کے جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، لکھی ہوئی تمہارے نام کی زمین ہے کیا وہ؟ اٹھو ذرا. جواب ملتا ہے کہ موسیٰ دیکھو نا، اگر ایسا ہی تم کہتے ہو خدا نے لکھ بھی دی ہوئی ہے اور تم ایسے ہی اس کے لیے بہت زیادہ متمنی ہو کہ ضرور زمین ہمارے قبضے میں آ جائے، تازہ بنتا ہے اور قاتل تیرا رب تجھے کہتا ہے نا کہ مل جائے گا ان کو قبضہ، اور تو ہم سے کہتا ہے کہ مل جائے گا. دونوں ہے نا موت دے، تجھے دونوں جائے تو جا کے لڑے ہوتے. انا ہاہنا قائدون، اور ہم مصر میں واپس نہیں جا رہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جس وقت وہاں جا کے لڑائی کر کے وہاں ان کو نکال دو گے قبضہ مل جائے گا، وائی دے دینا، ایسے آ جائیں گے، ایسے تو نٹھے ہوئے آگے. انا ہاہنا قائدون بیٹھے. یہ ہوتا ہے عزیزان من غلام اور محکوم قوم کی قسم. اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. وہ تو پھر بھی موسیٰ اور اس کے رب کو کہہ رہے تھے ہماری پستی کی کیفیت یہ ہے. ہاں اچھا وہ بیڑا امریکہ کا چل پڑا ہے، وہاں سے چل پڑا ہے وہ بیڑا. ہاں ساری قوم یہاں جیسے منا رہی ہے جی، وہ جی اب چل پڑا ہے بیڑا. وہ سوچتے ہیں ہم کیا کر رہے تھے؟ انا ہاہنا قائدون، آؤ امریکہ والے بیڑا لے کے آؤ. مجھے چین نے کہہ دیا وہاں ٹھیک ہے دیکھو، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. بہت خوش ہیں ہم. انا ہاہنا قائدون بیٹھے ہیں. صاحب شکست ہو گئی جی، وہ بے ایمان نکلا امریکہ، وہ تو بیڑا گرک کرنے سے ہوں گے. بھائی وہ چین جو ہے بھائی کچھ اس کی اپنی مسئلتیں ہوں گی، ہے تو اچھا دوست، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. انا ہاہنا قائدون. پھر بھی اسی لائن کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد عالمی سیاست میں آپ دیکھیے نا، وہ یہ اس نے مورا یہاں رکھا، یہ رکھا، یہ رکھا نا، دیکھیے نا اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. عزیزہ نے من یہ پرانی داستانیں نہیں ہیں، یہ تو اپنی داستانیں ہیں. انا ہاہنا قائدون. قرآن کے الفاظ ہے کہ یاد رکھو قائدین کبھی مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے. بات ختم ہو گئی. یہ تو اللہ پھر بھی خوش رکھے
ان مجاہدین کو جو پھر اس وعدہ کی سرحد کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے پاسبان بن جاتے ہیں، ورنہ ہم تو قائدون بنتے بیٹھے ہوئے۔ کہا حضرت موسیٰ نے اذا قیل لهم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے اور نہیں ایک بیانامہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے۔ بیانامہ یہ ہے کہ مومن اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور وہ اس کے معاوضے میں اسے جنت دے دیتا ہے، مرنے کے بعد کی جنت لا رہے الحق، اس دنیا کے اندر بھی جنت، دنیا کی جنت کے متعلق خود اس نے یہ کہا ہے سورہ بقرہ میں، وَقُلَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس کی ایک ادنا خصوصیت یہ ہوگی کہ جہاں کسی کو بھوک لگے گی کھانے کو مل جائے، پیٹ بھر کے مل جائے، یہ بتایا ہے۔ یہاں یہ کیا کہا ہے کہ جاؤ اٹھو اس سرزمین کے اوپر قبضہ کر لو، ایک چھوٹی سی بات تامز کام پیش کا استادہ جسے کہتے ہیں وہ یہ ملے گی کہ کلو منہا ہے سوچے، جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کے۔ دیکھتے کتنا بڑا انعام ہے عزیزان ایمان، اس سے معاشی مسئلے کا حل صاحب قرآن کیا بتاتا ہے۔ عزیزان ایمان بات تو وہ لمبی ہے اور میں مختلف اوقات کی اس کی ساری تشریح پیش کر چکا ہوں، میری کتاب میں میرے پمفلٹ کے قرآن کا معاشی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے اس کو چھوڑیے، اس کا ماحصل کیا ہے، قلوب منہا ہے سوچے، یہ ماحصل جہاں بھوک لگے پیٹ بھر کے کھانے کو ملے اور کسی انسان کا احسان نہ ہو، کہا یہ کرو یہ ہو جائے گا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور پھر یہ کہو بار الہ اب ہماری یہ صحرا نوردیوں کی، یہ جو وانڈرنگ ویو کہتے ہیں، ہماری صحرا نوردیوں کی منزل کو ختم کر، یہ ہے حطت۔ لیکن کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو اس سرزمین میں فاتح کی حیثیت سے تو ہلاکو اور چنگیز مانتے نہیں، قوانین خداوندی کے سامنے جھکتے ہوئے چلو، ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، داخل ہو تو صدق کے ساتھ، نکلنا پڑے تو بھی صدق کے ساتھ۔ اب غور کیجیے، داخل کرا رہے ہیں ان کو فاتح کی حیثیت سے، جنگ بھی کرنی پڑے گی بات، لیکن جب فتح کیا ہے تو اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس یہ فرق ہے عزیزان من ایک مومن جماعت کے اندر اور غیر مومن کے اندر۔ غیر مومن فاتح حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ اس کے جائلہ عالیت ہاتھ حاصلہ غالباً یہی الفاظ کہ پھر وہ وہاں جا کے اس قدر تیس ناس الٹ پلٹ کرتا ہے کہ بلندیوں کے اوپر پسلیوں کو پھینک دیتا ہے، الٹ کے رکھ دیتا ہے، الٹا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک فاتح یہ ہوتا ہے، ایک فاتح یہ ہوتا ہے کہ فاتح کی حیثیت سے جاتا ہے خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے چلا جاتا ہے، وہاں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، رسول اب جب کہ ایسا مقام آ گیا ہے کہ فتح نصرت تیرے پاؤں چوم رہی ہے، فوج در فوج لوگ اس نظام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد تو کہنا چاہیے تھا نا کہ اب جشن مسرت کے شادی آنے بجا ہو، مٹھائیاں بانٹو، موج ہو گئی صاحب۔ کیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اس مقام پر اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اور شدت سے سرگرداں ہو گا، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں صاحب و خطا کے لیے حفاظتیں مانگ اس سے، انہ کان توابا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اندازہ لگائیے اس مقام کے اوپر ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے سر ایک ہلاکوں میں اور ایک عمر فاروق، کہا داخل ہو جاؤ وہاں پر فل الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم، بہت سی خطائیں تم سے ہوئی، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے نقصان پیدا کرنے والے نتائج ہوں گے، لیکن ایسا کرو گے تو ان نتائج سے، ان عواقب سے تمہیں حفاظت مل جائے۔ اتنا ہی نہیں ہوگا، سنزید المحسنین، اگر تم پھر حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرو گے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہوا چلا جائے۔
اضافے ہوتے چلے جائیں، اتنی ہی سی چیز نہیں ملے گی، اضافے ہوتے چلے جائیں. لیکن فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، ان ظالموں نے کہا یہ ہے ہمارے کہ جو کچھ کہا گیا تھا اس سے الٹ کیا. ہمارے ہاں تفسیروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن کہو، اور انہوں نے داخل ہوئے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. یعنی حتتن نہیں، وہ کہتے ہیں لفظ بدل دیا، ایسی سی بات ہو گئی، ہنتتن کہنا شروع کر دیا. بات کتنی بڑی کہہ گیا ہے قرآن. ایک تو یہ ہے کہ ظالم کہا ہے انہیں. ظالم کے معنی ہوتا ہے کہ جس مقام پہ جس شے کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رکھی جائے. جو کچھ انہوں نے ان سے کہا تھا اس مقام پہ یہ نہ رہے، تو انہوں نے بات ہی الٹ دی ساری. کتنی بڑی بات ہے. عزیزان من زبان کے محاورے میں گفتگو کرنی چاہیے. وہاں جا کے اس نے ساری بات ہی الٹ دی. یہ نہیں تھا کہ جو الفاظ ہم نے کہے تھے اس کی جگہ الفاظ ہی کو دوسرے بول دیے، بلکہ جو کچھ طے ہوا تھا اس کے خلاف سب کچھ ہوا. انہوں نے ساری بات ہی بدل دی کر مقصد. نتیجہ اس کا یہ کہ وہاں تو یہ تھا کہ سرفرازیاں، سر بلندیاں ملیں گی، عطا نصرت قدم چومے گی، اس سرزمین کی کا قبضہ مل جائے گا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. ان کے ظلم کی وجہ سے اب یہاں یہ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء آیا ہے. وہی ہمارے ہاں کے عام تفسیر میں جو ہے آسمان سے کچھ عذاب ان کے ہاں اترا. آسمان اور زمین کا تصور اور ہوتا ہے. خدا کے قانون مقاصد کی روح سے یہ عرضی حوادث عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن میں یہ فزیکل لاز یا طبی قوانین کے تابع کوئی تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. سماج جہاں کہتا ہے قرآن، یہ جو انسانوں کی غلط نظام، اقدار خداوندی کی خلاف ورزی، وحی کی خلاف ورزی، قانون مقاصد عمل کی روح سے جو ان کے نتائج پیدا ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ قرآن کی اصطلاح میں سماوی حوادث کہلاتے ہیں. رجزا من السماء، خدا کے قانون مقاصد کے مطابق جو وحی کی روح سے متعین ہوتا ہے ان کو رجز ان کے ہاں. اب اس کے لیے مختلف توجیہات کی جاتی ہیں، تشریحات کی جاتی ہیں کہ وہ عذاب کس قسم کا تھا. قرآن میں تو بات ہی ایسی کہی ہے، اس کے اندر ساری چیز پوشیدہ ہے. عزیزان من قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کے صحیح مفہوم کی طرف ضرور جانا چاہیے، پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ عام طور پہ وہاں تو اونٹوں میں یہ بیماری ہوتی تھی، ہمارے یہاں بیلوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایک بیماری ہوتی ہے. بیل کو اٹھائیے تو وہ عام طور پہ تو قوت و توانائی ہے نا، ایک جھٹکے میں کیوں کھڑا ہوتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں، ڈر جاتا ہے، تو پھر کوشش کرتا ہے وہ، پھر وہ لڑکھڑاتی ہیں. یہ جو اس قسم کی کمزوری سے اٹھنے کے لیے ٹانگوں کا لڑکھڑا جانا ہے اور اس کا بیٹھ جانا ہے، اسے رجز کہتے ہیں. کام میں رجز کی کیفیت پیدا ہو، اپنے پاؤں پہ اٹھ کے کھڑے ہونے کی توانائی باقی نہیں. یہ ہوتا ہے قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے قوموں کے اندر جو کیفیت کمزوری اور ناتوانی اور ضعف کی پیدا ہوتی ہے، وہ اٹھنا بھی چاہیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو رہا. بما کانوا یظلمون. پھر وہی بات ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. باہر کی کسی قوم نے آ کے یہ نہیں کیا. اس قوم کی ابتدائی زندگی میں تو باہر سے کسی نے حملہ ہی نہیں ان پہ کیا تھا. یہ خود ہی اپنی غلط روش کی بنا پر یہ چیزیں یہ کام ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے، جن کا یہ فطری نتیجہ تھا کہ قوم میں جو کمزوری ناتوانی پیدا ہوئی. ایک لفظ میں قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہی. انتظار یہی کرتی رہی وہ اٹھ کے ہماری جگہ لڑے، موسیٰ اور اس کا رب جا کے ان کو جبارین کو پناہ کر دے تو پھر ہم جا کے زمین پہ قبضہ کر لیں. یہ ہے وہ رجز جو خدا کے سماوی قانون کے تابع قوموں کے اوپر مسلط ہوا کرتا ہے. کہا کہ اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو. ہاں میرے 5-6 بات پہلے بات آ چکی ہوئی ہے، اس میں لے ہی آتا ہوں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ
یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ بتاتا ہے کہ معصومیت اور غلامی کی ذہنیت کیا ہو جاتی، ذرا ذرا سی چیز قاعدے اور ضابطے اور ڈسپلن کی بات اس کا خوب انہیں بنایا جا رہا تھا۔ تورات میں ہے کہ ان یہودیوں نے یہ اپنے ہاں یہ فیصلہ کیا تھا ایک غلط تصور کی بنا پر کہ خدا نے 6 دن میں یہ کائنات پیدا کی اور تھک گیا، تورات میں ہے یہ، پھر تھک گیا اور 7واں دن اس نے آرام کیا۔ یہ 7واں دن جو آرام کا ہے اسے وہ سبت کہتے ہیں، سبت۔ انہوں نے جو یہ کیلنڈر بنایا تھا، یعنی خدا نے کائنات جب بنائی ہے، کائنات بنانے سے پہلے 7 دن تھے یہ ہفتے کے، سوچا نا ابھی جب ابھی شمس و قمر اور زمین اور آسمان کی یہ گردش ہی نہیں تھی تو انہوں نے یہ اعتراض تو گویا یہی ہفتے کے 7 دن تھے، اور اس میں پھر سیٹرڈے تھا وہ جو آرام کا دن تھا، یعنی کائنات سے پہلے، اور پھر سیٹرڈے کو خدا نے آرام کیا، انہوں نے اس کو اپنے لیے بھی آرام کا دن بنا لیا، جسے کہتے تھے یہ سبت۔ سبت کے دن کاروبار بند رکھتے، یہ جو ایک ناغہ آپ کے یہاں بھی کاروباری ہے، لیکن اس کاروباری ناغے میں آپ نے دیکھا نا کیا ہوتا ہے، بازار کی طرف جو دروازہ ہوتا ہے دکان کا وہ بند ہوتا ہے، گلی میں جو دروازہ ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے، آپس میں مل بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہاں ایک دن کا ناغہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم جمعے کی چھٹی کریں گے، اتوار کی چھٹی کریں گے۔ اتنا سا ڈسپلن، اتنی سی ریسٹرکشن اپنے اوپر یہ قوم آدمی کرتی، یہ ہوتا ہے یہ رزق کی وجہ۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اس دن باقیوں نے دکانیں بند کی ہوئی ہوتی، یہ ایک جو چور دروازہ کھلا رکھتا ہے تو بکری زیادہ ہوتی۔ ان کے یہاں کیفیت یہ تھی کہ وہ ماہی گیر تھے، یہ قوم، یہ بنی اسرائیل کی قوم زیادہ ماہی گیر تھی۔ تو صورت یہ ہے، یہ مچھلیاں، یہ پرندے، ان میں ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ان کو جب یہ معلوم ہو نا سینچوری کے اندر فلاں جگہ فلاں مقام پہ یا فلاں وقت پہ ہم محفوظ ہیں، پھر وہ انسانوں سے ڈر کے بھاگتے نہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں میں شاید آپ نے بھی یہ چیز کہیں دیکھی ہوگی، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ مچھلیوں میں میں نے اس کو خود دیکھا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے یہاں یہ صورت تھی کہ وہ چہر تھے، ان کے اندر جو مچھلیاں تھیں انہیں بائی انسٹنکٹ یہ پتا تھا کہ آج کا دن مچھلیوں کے پکڑنے میں ناغے کا دن، تو اس میں وہ پھر وہ اوپر اوپر تارتی پھرتی تھی، یہاں آ گئی وہاں آ گئی، دھوکہ دیا، یہ کچھ ہوتا تھا۔ ان کی کیفیت یہ کہ ماہی گیری ہو پیش ہے اور مچھلیاں تیر کے آ جائیں اوپر، آئے میرے اندر تو یہ پھر اس میں چوری چھپے جال ڈال کے بھی پکڑ لیا تھا۔ قرآن نے کہا یہ کیفیت تھی تمہارے ہاں کی ہوئے غلامی کی، اتنی سی ٹیمپٹیشن ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے، کسی اور کی وارد کردہ نہیں تھی۔ خود تم نے اپنے ہاں یہ کہا تھا کہ فریضہ خداوندی ہے اس دن کاروبار بند رکھنا، خود طے کیا تھا کہ ہفتے کے دن ہم کاروبار بند رکھیں گے، لیکن ذرا سی ٹیمپٹیشن تمہارے یہاں آتی تھی اس کو بھی تم ریزسٹ نہیں کر سکتے، یہ کیفیت تمہاری ہو گئی۔ کہا کہ سوچیے تو صحیح، جس قوم کی یہ حالت ہو جائے جو خود غرضی اور مفاد پرستی کے اتنی سی ٹیمپٹیشن کو بھی ریزسٹ نہ کر سکے، وہ قوم اتنے اتنے بڑے ٹیسٹ جو ان کے ہاں آئیں گے ان میں کیسے اترے گی؟ کذالک کا نبلوہم بما کانوا یفسقون، یوں ان کی یہ آزمائشیں ہوتی کہ کیا ان میں یہ آ گئی ہے تھوڑی بہت بھی اس قسم کی صلاحیت یا ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر سکیں۔ بڑی ضروری چیز ہے عزیزان ایمان، قوم کے صاحب طاقت ہونے کے لیے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر سکے۔ یہ ساری تباہیاں اسی لیے آئی ہوئی ہیں، یہ ان کی کیفیت تھی کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہا کہ بتاؤ کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ذلت و خواری نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ میں نے یہ اپنے ہاں کے یہ دکان بند کرنے کی تو مثال دے دی کہ ایک دن جو ہم ناغہ کرتے ہیں اس ناغے میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور ضمن بات یاد آ گئی، ایک دن کی چھٹی، یہودیوں کے ہاں یہ سیٹرڈے کا سبت، یہ چیز انہوں نے کہ اپنے ہاں تورات کے اس افسانے کی روح سے کام کی۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت خداوندی میں اس دن آرام کرتے ہیں، اللہ میاں نے بھی آرام کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ شاید ہفتے کے دن آرام کرتا ہے اور ہم بھی آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط صحیح صحیح صحیح
एक उनके लिए इसकी दलील। ईसाइयों ने इतवार का दिन रखा। आपको पता है कि इतवार का दिन क्यों नहीं रखा? यहूदी सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन है ईसाइयों। आप सोचिए कि जिन ईसाइयों का अकीदा ये हो कि इस कौम ने हमारे खुदा या खुदा के बेटे को पकड़ के सलीब पे चढ़ा दिया था, इससे ज्यादा वजह मुखासमत भी किसी की हो सकती है। बेहद आपस में इनके नफरत और इंतकाम था। तो ईसाई जो थे इससे पेशतर उन्हीं यहूदियों के मसलक के ऊपर चलते थे। अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम कोई ज़ाब्ता कवानीन या शरीयत नहीं लाए थे, ये उसी शरीयत का इत्तबा करते थे जिसे शरीयत मूसवी कहते हैं। इनका इंतकाम जो था उसने इतना जोश मारा कि इन्होंने कहा कि हर वो बात यहूदी जो करता है हम उसके खिलाफ करेंगे। आपको पता है ये जो खंजीर खाते हैं, यहूदियों के यहाँ खंजीर हराम है, ईसाइयों के यहाँ भी हराम था। हराम का तो खैर इनके यहाँ तसव्वुर नहीं है, शरीयत नहीं है, ये भी खंजीर नहीं खाते थे। इन्होंने कहा कि हर वो बात जो यहूदी करता है हम उसके खिलाफ करेंगे। ये खंजीर नहीं खाते, हम खंजीर खाएंगे। ये खतना कराते हैं, हम खतना नहीं कराएंगे। ये हफ्ते के दिन छुट्टी करते हैं, हम इतवार के दिन छुट्टी करेंगे। ये यूं हुआ 12 इतवार की छुट्टी ये बैनुल अक़वामी तकाज़ों के एतबार से कुछ आलमगीर सी चीज अब हो गई हुई है। यहूदी भी मजहबी तौर पर हफ्ते को मनाते हैं और कारोबारी या बैनुल अक़वामी जेहत से वो भी इतवार ही को छुट्टी करते हैं। आपके यहाँ अहम मसला ऐवान असेंबली के अंदर पेश हुआ है कि हफ्ते की छुट्टी और क्या है। तो साहब ने बहुत पुरानी गल कही थी कि तू कारो जमीरा ने कोसा आती कि 12 आसमानी बर्दाश्ती। कहा जमीन के सारे मामले संवर गए हैं, जो अब आसमानों की सैर की सूझ रही है तुम्हें। मिल्लत के सारे मामले संवरे हुए हैं, हम दही का कोई मसला नहीं, सब ठीक ठाक है। इसलिए अब वहां असेंबली के ऐवान में बैठे हुए ये करें क्या? कपड़े उधेड़ कर सिया कर मसले ये पेश हो रहे हैं कि हफ्तावारी छुट्टी किस दिन की। ठीक है जी, मसला पेश है तो ऑन मैरिट गुफ्तगू कीजिए कि कौमी जरूरियात के लिहाज से फलां दिन हमारे लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ना कीजिए किसी की तकलीफ, ना कीजिए इत्तबा किसी और कौम। ये यूं तो सोचिए कि हमारे लिए कौमी मफाद में ये है कि हम फलां दिन अपना कारोबार बंद रखें। डिस्कशन तो हमारे यहाँ इस तरह नहीं होती है। यहाँ एक तरफ से किसी ने कहा कि कौमी मफाद में ये चीज है, उन्होंने कहा साहब सेकुलरिज्म है ये। अच्छा जी, शरीयत क्या? शरीयत हक़ का फैसला ये है कि हमारे यहाँ मुक़द्दस दिन है जुमातुल मुबारक, उस दिन की छुट्टी की जाए, कारोबार बंद किया जाए। अब ये बेचारे सेकुलर वाले जब भी यहाँ से हल्क से ऐन निकलती है घबरा जाते, इसलिए कि ऐन और खास का इनको भी पता नहीं, वरना वही बात तय हो जाए कि साहब दीन का इससे क्या ताल्लुक। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि जुमे के दिन कारोबार का बंद रखना ये दीन का तकाजा है, तो ये उसने इत्तेफाक समझिए कि दीन के देने वाले ने एक बात कही हुई है। कुरान आप लोगों के सामने है, जुमे का जिक्र एक ही जगह आया है सारे कुरान में। गौर कीजिए क्या आया है उसके मतलब। या 62/9 सूरह जुमा की 9वीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति, ऐ ईमान वालो, जमात मोमिनीन है मुसलमानों, जब जुमे के दिन सलात के लिए आवाज दी जाए, जान दी जाए, सीधी सी बात है जिनके कारोबार बंद हों वो तो इंतजार में होंगे, वेले बैठे हुए तो उडी कंडा हो। कहा है कि जब ये आवाज दी जाए तो कारोबार बंद कर दिया करो और आ जाया करो खुदा के जिक्र की तरफ। वो खुद बता रहा है कि जुमे के दिन नमाज की अजान से पहले कारोबार सारा हो रहा है। जब ये कहना पड़ा ना कि कारोबार बंद कर दिया करो, मगरुल बै अजान हुई नमाज के लिए आ जाओ जनाब, बहुत अच्छा जी। तो पहला हिस्से के मुताबिक तो कह दिया कि अजान से पहले कारोबार का जिक्र कुरान में मौजूद है कि करो। फिर वायदा खुदियत इस्सलात, जब नमाज खत्म हो जाए तो फिर की वो बंद दुकाना जड़ियां उन्होंने फड़िया ने जा बैठे। जब सलात खत्म हो जाए, नमाज खत्म हो जाए, हम तशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जाओ अपना कारोबार करो, रोजी तलाश करो, ढूंढो, कारोबार करो अपना।
نماز سے پہلے بھی کاروبار، نماز کے بعد بھی کاروبار، درمیان میں نماز کے لیے کہا ہے کہ جب اذان ہو تو آ جایا کرو، اور یہ تو ہر نماز کے متعلق یہی چیز ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ جمعے کا ذکر آیا کہ سارے نہ یہ شریعت حقہ والے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ دوسروں کے سامنے ہی ہے یہ کہ یہی ان کو بتا دیں کہ صاحب ایک ہی جگہ آیا ہے، یہ تو یہ لکھا ہے قرآن میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمعے کے دن چھٹی نہیں کی جا سکتی، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو دینی ایک فریضہ بتا رہے ہو یا تقاضا بتا رہے ہو تو دین سے تو آپ کو یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ جمعے کا دن فضائل اس نماز کے وقت سارا دن قرآن کا تھا کاروباری، کون ان کو بتایا اور کون ان کو بتایا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ سبب کی بات کری تھی، یہودیوں کا یہ سبب تھا، کرسچن نے یہ کیا، آپ کے ہاں اب یہ مسئلہ پیش ہے کہ سبب کیسے ہو، جمعے کے متعلق مقدس دن بتایا جاتا ہے، اور ان کے ہاں تو میں سمجھتا ہوں تقدیس کے معنی یہ ہوں گے کاروبار چھوڑ دو، جو کچھ بھی مقدس ہو اس میں یہ ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، کہ یہ سارا ساری مقدس ہے نا بھی ہو گیا کہ ہے یہ نا وہاں سے مقدس سارا ساتھ۔ عزیزان من، سورہ الاعراف کی آیت 163 تک ہم آ گئے، 164 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم